مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سماؤ کیسا پیارا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سماؤ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی. بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی. سارے صحابہ تارے ہوں گے، سارے صحابہ تارے ہوں گے. بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سماؤ کیسا پیارا ہوگا. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، جن بچوں نے پیار میں اکثر، جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چوما ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سماؤ کیسا پیارا ہوگا. ان جلووں کے دن بھی تیری یاد سا ہوں گے جن میں. ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں. حسن و حسین کا بچپن یارو، حسن و حسین کا بچپن یارو، نانا کی گود میں کھیلا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سماؤ کیسا پیارا ہوگا. قرب حضور میں اہل مدینہ کیسی راحت پاتے ہوں گے. قرب حضور میں اہل مدینہ کیسی راحت پاتے ہوں گے. دل ویسے بھی غم فرقت میں، دل ویسے بھی غم فرقت میں صبح و شام تڑپتا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سماؤ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں
सहाब का हल्का होगा। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 38ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری نصیب کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک زندگی اس دنیا میں وہ 63 سال پر محیط ہے. ان 63 سالوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں 3 مرحلوں پر. پہلا مرحلہ ہے آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے تک. پیدائش سے لے کر آپ کو نبوت ملنے تک یہ آپ کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے اور اس کی مدت کل کتنے سال ہے؟ 40 سال. دوسرا مرحلہ ہے آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے سے لے کر آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک اور اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. تیسرا اور آخری مرحلہ جو آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات تک دنیا سے تشریف لے جانے تک ہے، یہ تیسرا مرحلہ، اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. ان 10 سالہ زندگی کو مدنی دور کہا جاتا ہے جس میں ہماری بات چل رہی ہے. یہ آپ کی مبارک زندگی کا آخری حصہ ہے مدنی زندگی اور اس کی کل مدت 10 سال ہے. اور ان 10 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بڑا اہم اور بنیادی کام کیا ہے وہ ہے ایک اسلامی ریاست کی تاسیس. ایک اسلامی ریاست کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی. لیکن اسلامی ریاست قائم اتنی آسانی سے نہیں ہوئی، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں تھیں. اور آپ حضرات نے سنا ہم تقریباً مدنی زندگی کے 4 سالوں پہ بات کر چکے ہیں. آج کی مجلس میں انشاءاللہ بات ہوگی مدنی زندگی سن 5 ہجری کے واقعات. 5 ہجری میں کیا اہم واقعات پیش آئے آپ ابھی سنیں گے. اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے. جی، اس میں بنیادی طور پر ہم بات کریں گے 9 چیزوں پر. پہلی بات، آپ کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش سے صفر سن 5 ہجری میں. دوسری بات، پردے کا حکم نازل ہوا صفر سن 5 ہجری میں. ایک غزوہ ہوا دومت الجندل ربیع الاول سن 5 ہجری میں. چاند گرہن کی نماز پہلی دفعہ آپ علیہ السلام نے پڑھائی جمادی الاخری سن 5 ہجری میں.
غزوہ بنو مستلق ہوا شعبان سن 5 ہجری میں. اسی سال آپ نے ایک اور نکاح فرمایا حضرت جویریہ بنت حارث سے شعبان سن 5 ہجری میں. منافقین نے ایک بڑی خطرناک سازش کی اس موقع پر شعبان سن 5 ہجری میں. اسی سال ایک افسوسناک واقعہ افک کا پیش آیا شعبان سن 5 ہجری میں. اور اسی سال حد قذف کا حکم نازل ہوا شعبان سن 5 ہجری. تو یہ کل کتنی باتیں ہو گئی؟ 9 باتیں. بڑی اہم باتیں ہیں، آپ حضرات کی توجہ کی انتہائی ضرورت ہوگی. پہلی بات ہم کریں گے، آپ نے نکاح کیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے. کون سے مہینے میں؟ صفر سن 5 ہجری. آگے جانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں نکاح نہیں کرتے. محرم میں بھی سفر میں بھی کہتے ہیں سفر صفر ہے، منحوس ہے. آپ بتائیں جس مہینے میں اللہ کے حبیب نے نکاح کیا ہو وہ منحوس ہو سکتا ہے؟ ہمارے عقیدے کا بگاڑ کہاں تک گیا ہے؟ اس لیے اس سے توبے کی ضرورت ہے. خود آپ نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے صفر سن 5 ہجری. اب یہ بڑی اہم بات ہے. یہ حضرت زینب بنت جحش آپ علیہ السلام کی سگی پھپھیزاد بہن ہے، پھپھی کی بیٹی ہے آپ کی. تو مطلب کیا ہوا کہ قریش سے تعلق ہے. بڑا عزت دار گھرانہ تھا، معزز گھرانہ تھا، قریش کا خاندان ہے اور حضور علیہ السلام کے رشتہ دار. آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ، زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے، آپ نے ان کی پرورش کی، ان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا اور اپنی تربیت پہ ان کو رکھا. حضرت زید ابن حارثہ پر کچھ وقت غلامی کا گزرا ہے، غلامی کا. تو آپ کی اپنی چاہت یہ تھی کہ زید کے نکاح کا پیغام میں بھیج دوں اپنی پھپھیزاد بہن حضرت زینب کو. اور آپ نے جب پیغام بھیجا تو یہ اور ان کے بھائی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہوگی. ہم حضور کے رشتہ دار ہیں، قریش ہیں، بنو ہاشم ہیں، اور زید ابن حارثہ تو ان کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں ہے، وہ تو ان پر غلامی کا ایک دور بھی گزرا ہے. تو یہ تو پورا خاندان ہمارے پیچھے باتیں کرے گا کہ کیا ان کو رشتہ نہیں مل رہا تھا. اس لیے انہوں نے ابتداءً اس چیز کو قبول نہیں کیا اور آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں تو میری بہن تیار نہیں ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو پھر سلام ہو گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم ہے، آپ کو یہ نکاح کرنا ہے. حضرت زینب بنت جحش کو جب پتہ چلا تو تیار ہو گئی اور ان کا نکاح ہوا حضرت زید ابن حارثہ سے. لیکن ہوا وہی جس کا خدشہ تھا کہ شروع میں کچھ دنوں بعد ہی سے حالات متاثر ہونا شروع ہوئے، اس لیے کہ ایک ذہنی اور طبعی جوڑ نہیں تھا نا دونوں میں آپس میں. اب اللہ کے فیصلوں کی حکمت کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے. کچھ دنوں بعد حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت زینب میں اختلافات شروع ہوئے، لڑائی شروع ہوئی، ذہنی مناسبت نہیں تھی. اب حضرت زید آتے حضور کو شکایت کرتے کہ میرا جوڑ نہیں حضرت زینب بنت جحش سے، میں کیا کروں. آپ فرماتے بھئی گزارا کرو، صبر کرو، ان کو رکھو اپنے نکاح میں. لیکن بہرحال وہ وقت آیا کہ جب اس رشتے کو جوڑ کر رکھنا ممکن نہیں رہا. تو حضرت زید نے طلاق دے دی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. اب آپ بتائیں کہ وہ عورت جو قریشی تھی، بنو ہاشم تھی، اور اس نکاح پر شروع سے دل سے راضی نہیں تھی. کیوں راضی ہوئی؟ حضور علیہ السلام کے ارشاد اور حکم پہ راضی ہوئی. 2 چوٹیں لگ گئی اس کو، اس عورت کو 2 زخم لگے. ایک زخم تو یہ تھا کہ میں اس چیز پر دل سے راضی نہیں تھی، لیکن جب نکاح کر لیا اور وہ زندگی نہیں چلی. اور دوسری چوٹ یہ لگی کہ حضرت زید نے طلاق بھی دے دی. اب مطلقہ عورت کا معاشرے میں جو تصور ہے
وہ موجودہ اور عرب زمانے کا کوئی زیادہ الگ نہیں تھا دوستوں. جیسے ہمارے ہاں اگر خدا نخواستہ اللہ سب کی بچیوں کے گھر آباد رکھے، اگر خدا نخواستہ کسی بچی کی زندگی متاثر ہو جائے، چاہے وہ بے قصور ہے بیچاری، لیکن اب دوبارہ رشتے کا پیغام جانے میں 100 باتیں، لوگ کہیں گے پہلے کیوں نہیں پسند، اس کی کھود کورید میں حد تک چلے جائیں گے، اتنی جلدی معاشرہ قبول نہیں کرتا مطلقہ. یہ 2 صدمے حضرت زینب بنت جحش کو لگ گئے. اب آپ بتائیں یہ ساری قربانی حضرت زینب نے کس ذات کے لیے دی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیں اگر آپ کے لیے کوئی قربانی دے دے اور پھر اس کو تکلیف پہنچ جائے تو یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کی قربانی پر اس کو مزید حوصلہ دے، اس کی تسلی کے اسباب آپ پیدا کریں. اب آپ علیہ السلام نے غور کیا کہ زینب میری پھپھیزاد بہن تھی، اس نے میری وجہ سے نکاح کیا، وہ گھر نہیں بسا، طلاق ہو گئی، یہ کتنا بڑا صدمہ اور تکلیف ہے. آپ نے پختہ ارادہ کیا کہ میں خود حضرت زینب سے نکاح کر لوں، ان کو نکاح کا پیغام دوں گا، اس نے میرے لیے قربانی دی. لیکن ایک چیز آپ علیہ السلام کو کھٹک رہی تھی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ حضرت زینب کا نکاح پہلے کس سے ہوا؟ حضرت زید سے ہوا، اور یہ زید حضور علیہ السلام کے کیا تھے؟ منہ بولے بیٹے. اب مسئلہ یہ تھا کہ عرب معاشرے میں ایک تصور قائم تھا کہ منہ بولا بیٹا ایسا ہے جیسے حقیقی اور سگا بیٹا. تو اب مطلب یہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کیا ہو گئی؟ گویا کہ آپ کی بہو ہو گئی. تو بہو سے تو نکاح کا کوئی تصور نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ علیہ السلام اس صورتحال سے بہت پریشان تھے کہ اگر میں زینب کو نکاح کا پیغام بیچتا ہوں تو اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا انتشار اٹھے گا، ایک فتنہ اٹھے گا، لوگ کہیں گے کہ اس شخص نے اپنی بہو سے شادی کی. اور اگر میں نہیں بھیجتا تو زینب کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ایک طبعی حیا آپ علیہ السلام کی تھی جس کی وجہ سے آپ سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں. اسی موقع پر اللہ پاک نے سورہ احزاب کی آیات اتاری اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس چیز کو بیان کیا کہ منہ بولے رشتے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. لہذا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو نہیں، لہذا اس سے بالکل نکاح کیا جا سکتا ہے. قرآن کی آیات اتری، سورہ احزاب آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اللہ نے فرمایا منہ بولے بیٹے کو ان کے حقیقی والدین کے ساتھ پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے. اس کو اپنا حقیقی بیٹا نہیں کہہ سکتے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ. اور اگر ان کے حقیقی والدین کا علم نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں اس دین کے اندر. ایک آیت اتری. دوسری آیت سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے پیغمبر ہیں. کیا مطلب ہوا؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہوئے، تینوں بیٹے. اور کتنی بیٹیاں تھی آپ کی؟ 4 بیٹے، چاروں صاحبزادے. تو اللہ نے فرمایا جب آپ کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں تو زینب کیسے آپ کی بہو ہو سکتی؟ لہٰذا اللہ نے واضح طور پہ حکم نازل کیا کہ آپ زینب سے نکاح کر سکتے ہیں. اس اجازت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے تسلی کے ساتھ حضرت زینب سے خود نکاح فرما کر ان کو ازواج مطہرات کے اندر شامل فرما دیا. تو وہ جو صدمہ ان کو پہنچا تھا، غم پہنچا تھا، آپ علیہ السلام نے ان کو زوجیت میں لے کر اس کا بہت بڑا ازالہ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو نکاح آپ علیہ السلام نے حضرت زینب سے کیا اس کے کیا فائدے ہوئے. جی اس نکاح سے حاصل ہونے والے فوائد کیا تھے؟
نمبر ایک، عرب معاشرے میں بنے ہوئے غلط تصور کا خاتمہ ہوا. جو لوگ سمجھتے تھے نا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہے، اس نکاح کے بعد وہ تصور ختم ہوا. لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی کہ ہم ایسی بچیوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایسے بہت سارے واقعات تھے اور لوگ جھجکتے تھے کہ ہم کیسے نکاح کریں. لیکن جب آپ نے پہل فرما دی تو سب کے لیے سہولت پیدا ہو. تیسرا، حضرت زینب کی دلجوئی اور تسلی کا سامان اللہ پاک نے اس نکاح کے ذریعے سے پورا کر دیا. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ حضرت زینب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. اور آپ دیکھیں اس سے پہلے آپ علیہ السلام کے 5 نکاح ہو چکے ہیں. یہ جو حجرہ ہے یہ لکھا ہے حجرہ زینب بنت جحش نمبر 6. یہ مسجد نبوی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ایک حجرہ ان کے لیے فرمایا اور اس میں حضرت زینب بنت جحش نے قیام فرمایا. جی یہ بات پتہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا پردے کا. یہ بھی سفر کا مہینہ تھا اور سن 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا. پردے کا حکم نازل ہوا کیا مطلب؟ یہ آج کی مجلس کی بڑی اہم بحث ہے. 2 چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پردے کے اعتبار سے بہت زیادہ تشویش پھیلانے کا سبب بنتا ہے اور سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے، پیغمبر نے کہاں کہا ہے کہ پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے، چہرہ چھپانا ہے. یہ کچھ بھی نہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں. آپ اگر توجہ سے سنیں گے آج یہ مسئلہ بالکل ذہن میں صاف ہو جائے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ستر اور ایک ہوتا ہے حجاب. پہلا لفظ میں نے کیا لیا؟ ستر، سین تارا. ستر الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز ہے. سن 5 ہجری تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم. یہ حکم کب آیا؟ سن 5 ہجری میں. لیکن ستر کے معنی ہوتے جسم کو چھپانا. آپ بتائیں کہ ستر اور جسم کا چھپانا یہ اس دین میں ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے؟ جی آدم علیہ السلام. مرد عورت اپنے ستر کو چھپائیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب وہ جنت سے اتارے جا رہے تھے تو ان سے جنت کی لباس، جنت کی پوشاک لے لی گئی. اب جب جسم کھلنے لگا تو اللہ فرماتے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. فوراً حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر اپنے جسم پر چپکانے لگے تاکہ ہمارا ستر چھپ جائے. تو ستر اس امت کی خاصیت نہیں. ستر تو آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے وہاں بھی جسم کو چھپاتے. تو چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، آپ بتائیں دونوں اپنے جسم کو چھپائیں گے. البتہ فرق یہ ہے کہ مرد کے لیے واجب ستر کہاں سے ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. یہ واجب ستر ہے. ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک انگلی برابر حصہ بھی کسی کا نظر آئے گا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. البتہ اس سے اوپر کا جسم اس کو چھپانا ہے. ایک آدمی اس لباس میں مسجد آ سکتا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا لے کہ بھئی میں نے واجب پر عمل کر لیا. نماز ہو جائے گی لیکن عقل، تہذیب، اخلاق اس کو منع کریں گے کہ اللہ کے بندے اس حالت میں انسان گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. اور عورت کا ستر کیا ہے؟ اس کا پورا جسم. یہ ستر کی بات عرض کر رہا ہوں. عورت کا ستر پورا جسم ہے سوائے جسم کے 3 حصوں کے: چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر. چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر یہ ستر میں شامل نہیں ہے. لہذا عورت جب گھر میں ہے، شوہر کے سامنے، والد کے سامنے، چچا کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، داماد کے سامنے، تو یہ باقی جسم چھپائے گی. البتہ چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر اس کو کھول سکتے. حجاب کس کو کہتے ہیں؟ حجاب کہتے ہیں چہرے کے چھپانے. ستر تو پہلے سے. حجاب کے معنی ہے چہرے کو چھپانا.
سن 5 ہجری میں حکم آیا کہ اس امت کی مسلمان عورتیں وہ اپنا چہرہ بھی چھپائیں گی. یہ حجاب کہلاتا ہے دوستو. اب آپ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کریم کی کون سی آیات پردے کے لیے اتاری. جی 2 آیتیں. سورہ احزاب آیت نمبر 53 اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو، صحابہ سے فرما رہے ہیں، اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے ہن ازواج مطہرات، میرے پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے کی، سوال کرنے کی ضرورت ہو جائے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے مانگ لو لیکن پردے کے پیچھے سے مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. پردے کے پیچھے سے اس لیے تاکہ تمہارے دل بھی پاک رہیں، ان کے دل بھی پاک رہیں. تمہارے سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہے، اور ان سے مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات. اللہ ان ہستیوں سے فرما رہے ہیں جو حضور کے صحبت یافتہ ہے، اور وہ ہستیاں جو حضور کے گھر میں رہنے والی عورتیں. آپ بتائیں ان کے دل کتنے پاک اور صاف ہوں گے؟ صحابہ اور ازواج مطہرات کے دل کتنے پاک صاف ہوں گے؟ ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ پردے کا اہتمام کرو، اس سے تمہارے دلوں کی صفائی رہے گی. میں اور آپ جو گناہوں میں 100% آلودہ اور ملوث ہیں، کیا ہمارے دل ان سے زیادہ پاک ہیں؟ کہ آج ہم دلائل دیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، اس لیے کہ ہوس، شہوت پرستی کا غلبہ ہے. ہر انسان اس گناہ اور مرض میں مبتلا ہے، لہذا چاہتا ہے بد نظری کا موقع ملے، اس کو اپنے لیے حلال کرنا ہے. دوسری آیت اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا کر رکھیں. اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، پردے کا حکم آیا کس سال میں؟ سن 5 ہجری میں. اگر آپ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد صرف جسم کا چھپانا ہے، تو پھر 5 ہجری میں آنے والا حکم کس چیز کے لیے تھا؟ جسم تو پہلے بھی چھپاتی تھی عورتیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ حکم جب آتا ہے تو تبدیلی نظر آتی ہے دوست. لہذا ستر تو زمانہ ابتدا سے چلا. حجاب کا حکم کب آیا؟ سن 5 ہجری. اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ حجاب الگ چیز ہے اور ستر الگ چیز ہے. اب اس کا فرق کیا ہے وہ آپ دیکھیں. جی بہت غور سے دیکھیں حجاب اور ستر میں کیا فرق ہے. نمبر 1، ستر ہمیشہ سے فرض ہے. میں نے آپ کو مثال دی، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آ رہے تھے تو بھی جسم کو چھپایا، جبکہ حجاب کب فرض ہوا؟ سن 5 ہجری. ستر ہر جگہ فرض ہے، جبکہ حجاب صرف غیر محرم سے فرض ہے. ستر تو ہر ایک سے ہے. عورت گھر میں ہے، اس کے والد آ جائیں، اس کے بھائی آ جائے، اس کے داماد آ جائے، اس کے بھتیجے آ جائیں، اس کے بھانجے آ جائے، عورت ستر کا تو اہتمام کرے گی. لیکن حجاب کب کرے گی؟ جب غیر محرم آئے گا. جب عورت گھر سے نکلے گی، ضرورت کے لیے جائے گی، تو فوراً کیا کرے گی؟ حجاب کا اہتمام کرے گی. تیسرا فرق یہ کہ ستر مرد عورت دونوں پر ہے. ہم پر بھی ستر چھپانا ضروری ہے، مستورات پہ بھی ضروری ہے. جبکہ حجاب صرف کس پر فرض ہے؟ خواتین پر. آج تک کسی نے مردوں سے کہا کہ بھئی نقاب کر کے آیا کریں، بے پردگی ہوگی؟ نہیں، حکم عورتوں کے لیے. تو اس لیے آج فتنوں کا زمانہ ہے. بعض ملحدین جدت پسندی کے نام پر وہ ہم سے حیا کی اس چادر کو لینا چاہتے ہیں. اور میں عرض کروں گا مستورات کا بھی مجمع بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ پاک نے جو حکم دیا اس میں مستورات کی عزت بھی ہے، حفاظت بھی ہے اور عزت بلندی بھی ہے. بے پردگی عورت کی قیمت کو گرا دیتی ہے دوست. جو عورت پردے اور حجاب کا اہتمام کرتی ہے اس کی قیمت اللہ پاک بہت بڑھا دیتے ہیں. یہ عورت قیمتی بنتی ہے. اس لیے شرعی پردے کا اہتمام ضرور کریں.
اگر کسی میں کمزوری تھی، آج سیرت طیبہ کی اس بات کو اگر آپ سمجھے ہیں تو نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنے گھروں کی مستورات پر، بالغ بچیوں پر حجاب کا 100% اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جی، تیسری بات جو سن 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوا دومت الجندل، یہ ربیع الاول کا مہینہ سن 5 ہجری۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ سے بالکل سیدھ کے اندر ایک علاقہ ہے، یہ ہے دومت الجندل کے نام سے، یہ مدینہ سے کافی فاصلے پر تھا۔ یہاں پر ایک عیسائیوں کی بہت بڑی آبادی تھی، عیسائیوں کی، نصارہ کی۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو یہاں پر مضبوط کیا اور پھر اپنی ایک ریاست قائم کی، رٹ جس کو کہتے ہیں۔ لہذا کوئی تجارتی قافلہ گزر رہا ہے تو ان کو لوٹ رہے ہیں، کوئی رات کو جا رہا ہے تو اس کو لوٹ رہے ہیں، اور راستے پر کھڑے ہو جاتے کہ بھئی یہ ہمارا راستہ ہے، تم کیسے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ نے فوراً صحابہ کی ایک جماعت تیار کی اور مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کے پہنچے، بالکل ان کے سر پہ پہنچ گئے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ ان کو جب پتہ چلا مسلمانوں کا لشکر بالکل علاقے میں داخل ہو رہا ہے تو یہ فوراً بھاگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان مفسدین کا پیچھا کرو، کوئی چھوٹے نہیں، لیکن یہ بہرحال پہاڑوں میں بھاگ گئے، ادھر ادھر چھپ گئے۔ آپ تسلی کے ساتھ آپ نے 3 دن پورے علاقے کو چیک کیا، دیکھا، وہاں قیام کیا اور علاقے کو صاف کیا۔ جب مطمئن ہو گئے 3 دن کے بعد آپ دومت الجندل سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ جی، چوتھا واقعہ جو اس سال ہوا کہ چاند گرہن کی نماز پڑھی گئی۔ چاند گرہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے آپ کو ایک سبق ہمیشہ ملے گا، ہر موقع پہ آپ نے اپنی امت کے دل میں اللہ کا خوف بٹھایا اور ہر موقع پہ امت کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ پوری کائنات کا نظام جو اللہ پاک چلا رہے ہیں، کبھی کبھی اللہ پاک اس نظام میں کچھ تبدیلی ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت کا احساس زندہ رہے۔ اب ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو سورج نکلتا ہے نا، اور جب مغرب ابھی ہو گئی تو اب اندھیرا ہو گیا، سورج چلا گیا، رات ہو جائے گی، چاند ستارے نکل آئیں گے۔ اب فلکیات والوں کا کہنا ہے، جو فلکیات کا علم رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا گردش میں ہے، یہ دنیا گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ اللہ نے سورج بھی پیدا کیا اور چاند بھی پیدا کیا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ چاند جو روشن ہوتا ہے تو چاند کو روشنی کس سے ملتی ہے؟ سورج سے۔ چاند کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ مستفاد ہے، حاصل کی گئی ہے کس سے؟ سورج سے۔ تو سورج سے روشنی منتقل ہوتی ہے چاند کو، اور پھر چاند سے روشنی منتقل ہو جاتی ہے ستاروں۔ تو اب فلکیات والے کہتے ہیں دنیا گردش میں ہے، تو کبھی اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنیا بیچ میں آ جاتی ہے سورج اور چاند کے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک دیوار، گویا دنیا بیچ میں دیوار بن جاتی ہے، سورج اس طرف ہو گیا، چاند اس طرف ہو گیا، تو جو روشنی چاند کھینچ رہا تھا وہ روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بند ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، دنیا اندھیر ہو جاتی ہے بالکل۔ یہ چاند گرہن ہوتا ہے، ایک سورج گرہن ہوتا ہے، دونوں میں اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے۔ اور ایسے موقعوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے تیز ہوا چلتی، آندھی آتی، بارش تیز ہو جاتی، چاند گرہن ہوتا، سورج گرہن ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ایک خوف کے اثرات آتے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کئی امتیں انہی چیزوں سے ہلاک کی گئی، تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہوا میری امت کو ہلاک نہ کرے، اس لیے آپ نے ہر موقع پر وضو فرمایا، نماز پڑھی۔ یہ جو آج ہمارا مزاج ہے کہ ہر چیز کی ایک سائنسی اور تحقیق میں گہرائی میں چلے جاتے ہیں، ان چیزوں کی نفی نہیں، انسان ہر چیز کا علم حاصل کرے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے اگر ہوا تیز چلے،
آندھی آ جائے، چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، زمین ہل جائے، زلزلہ آ جائے، تحقیقات سے پہلے ہم وضو کر کے مصلی اٹھائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ چاند گرہن کی نماز آپ نے صحابہ کو 2 رکعت پڑھائی، اسی طرح سورج گرہن ہوا، آپ نے صحابہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو یہ چاند گرہن کی نماز پہلی دفعہ پڑھی گئی جمادی الاخری سن 5 ہجری میں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر دنیا کے حالات میں تغیر ہے، شہر کے حالات خراب ہو جائیں، تو اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان فوراً وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ چاند گرہن کی نماز ہوگی۔ جی 5ویں بات، شعبان سن 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوا، غزوہ بنو مستلق۔ یہ مدینہ طیبہ ہے، اس سے بالکل اس طرف آ کر بدر کے قریب ایک علاقہ ہے، لکھا ہے المریسیع۔ اس علاقے کا نام تھا مریسیع، اور اس مریسیع کے اندر جو قبیلہ آباد تھا اس کا نام تھا بنو مستلق۔ یہ ذہن میں رکھیں، جگہ کا نام کیا ہے؟ مریسیع، اور علاقے کا نام کیا ہے؟ بنو مستلق۔ اب اس غزوے کا سبب کیا چیز بنی؟ دیکھیں، مریسیع کے علاقے کے سردار تھے، حارث نام تھا اس کا، یہ مسلمان نہیں تھا۔ حارث منصوبہ بندی کر رہا تھا، اپنے لوگوں کو جمع کر رہا تھا کہ اچانک جا کر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ آپ کے سامنے بار بار یہ بات آئی کہ یہ ساری ہمتیں کب پیدا ہوئی؟ غزوہ احد کے بعد، جب مسلمانوں کو ظاہری نقصان ہوا تو بہت سو نے سر اٹھائے کہ شاید اب ہم طاقتور ہو گئے۔ تو اس مریسیع کے سردار حارث نے منصوبہ بندی کی اور کہا کہ ہم مدینہ پر اچانک حملہ کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شعبہ تھا استخبارات کا، انہوں نے آپ کو اطلاع دی کہ حارث منصوبہ بندی کر رہا ہے، کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ آپ حسب ترتیب آپ نے انتظار نہیں کیا، فوراً صحابہ کو تیار کیا اور فوراً مدینہ سے چل کر مریسیع پہنچ گئے۔ آپ جب مریسیع پہنچے تو ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکا، اور جب دیکھا کہ مسلمان پہنچ گئے تو بھاگنے لگے۔ اب مرد تو نکل گئے، مرد تھے، بھاگ گئے، لیکن گھروں کی ساری مستورات، ان کی بچیاں، خواتین، وہ سب علاقے میں رہ گئے۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر ان کی خواتین کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنایا گیا، سب خواتین قید میں آ گئی۔ اب طے یہ ہوا کہ جو خاتون، جو عورت اپنا فدیہ دے دے گی، فدیہ سمجھتے ہیں، ایک معاوضہ طے ہوتا تھا، وہ دے دے تو اس کو ہم آزاد کریں گے، وہ چلی جائے۔ جن کے پاس اسباب تھے وہ اپنا فدیہ دے کے جا رہے تھے۔ اچھا، اسی میں ایک بچی تھی جس کا نام تھا برہ نام تھا۔ یہ برہ اس حارث کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی۔ یہ بھی ایک صحابی کی قید میں آ گئی تھی، سردار کی بیٹی، لہذا فوراً حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں سردار کی حارث کی بیٹی ہوں، ہم عزت والے لوگ ہیں، اور میرے پاس اس وقت فدیے کے اسباب نہیں، تو آپ میرے ساتھ تعاون کر لیں، مجھے فدیہ دے دیں تو میں اس صحابی کو فدیہ دے دوں، اپنی جان چھڑا لوں۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل، میں آپ کو فدیہ دے دیتا ہوں۔ اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد آپ نے برہ سے کہا کہ اگر میں تمہیں نکاح کا پیغام دوں تو کیا آپ قبول کر لیں؟ برہ کو آپ نے کہا۔ یہ پہلی ملاقات ہے حضور کی اس بچی سے۔ اللہ کی شان، اس برہ نے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب کیا دیکھا کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور مدینہ سے چاند اڑ کے آیا اور میری گود میں آ کے گرا ہے۔ اس نے جب آپ علیہ السلام کی پیشکش سنی تو سمجھ گئی نا، اللہ پاک مجھے نوازنا چاہتے ہیں، یہ وہی چاند ہے، فوراً تیار ہو گئی نکاح۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا برہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی خود بیان مت کرو،
بات سمجھیں؟ برہ کے معنی ہے نیک. نیک آپ نے فرمایا یہ تو دعویٰ ہے، انسان خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نیک ہوں. آپ نے فرمایا تم برہ نہیں ہو، تم جویریہ ہو. ان کا نام برہ سے تبدیل کر کے کیا رکھا؟ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا. اور آپ نے اس جویریہ سے نکاح فرما لیا. اب دیکھیں، ساری عورتیں قید میں تھیں، صحابہ کی قید میں تھی، کوئی فدیہ لے رہا ہے، کوئی فدیے کے انتظار میں. یہاں آپ نے حضرت جویریہ سے جب نکاح کیا، صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ آئے اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو آپ کا سسرال بن گئے، یہ تو آپ کا سسرال بن گیا، لہذا اب تو ہم ان کو قید نہیں رکھ سکتے. ساری عورتوں کو آزاد کیا صحابہ کہ یہ ہمارے پیغمبر کا سسرال ہے. سب آزاد ہو گئے. حضرت جویریہ سے آپ نے نکاح فرمایا. ادھر جو اس کے والد تھے حارث، یہ تو بھاگ گئے تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ عورتیں قید ہو گئی، فدیے کا مسئلہ ہے، تو یہ مالدار آدمی تھا، یہ بڑی تعداد میں اونٹ لے کر آیا. اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہوا ہے. اونٹ لے کر آیا تاکہ حضور علیہ السلام کو اونٹ دے کر اپنی عورتوں کو چھڑا دے. لیکن جب مریسیوں کے قریب پہنچا، یہاں باہر ایک وادی تھی، وادی کہتے ہیں بیابان، کھلی جگہ. اس وادی کا نام ہے وادی عقیق. یہ عرب میں بڑا مشہور علاقہ ہے، وادی عقیق. اس نے اپنے اونٹوں میں سے 2 قیمتی اونٹ جو تھے نا وہ نکال لیے، سائڈ پہ کیے اور اس کو وادی عقیق میں باندھ دیا تاکہ یہ میرے لیے رہے. یہ عمل اس کے ساتھیوں کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا. اور باقی اونٹ لے کر حضور کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں حارث ہوں، اونٹ لایا ہوں، آپ یہ لے کر کے فدیہ لے اور ہماری بچیوں کو، عورتوں کو چھوڑ. آپ نے فرمایا حارث وہ 2 اونٹ کہاں؟ اس کو جھٹکا لگا. اس نے کہا کون سے 2 اونٹ؟ آپ نے فرمایا جو وادی عقیق میں چھپا کے آئے. فطرتاً درست آدمی تھا، سمجھ گیا. اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا تو واقعی اللہ کے سچے پیغمبر. پھر اپنے قبیلے کو جمع کیا، کہا یہ اللہ کے سچے پیغمبر. پورا قبیلہ اسی وقت حضور کے ہاتھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا. تو یہ مریسی کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک نکاح کیا. حضرت جویریہ بنت حارث ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی اور آپ نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. ان کے والد آپ کا معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. سمجھیں، یہ غزوہ بنو مصطلق ہوا. جی، چھٹی بات آپ نے سن لی، حضرت جویریہ بنت حارث سے شعبان میں نکاح ہوا. ان کا اصل نام آپ کو یاد رہے گا؟ برہ نام. جی، اب آپ دیکھیں 6 سے نکاح ہو چکا، یہ 7واں نکاح ہوا حضرت جویریہ. آپ دیکھیں ترتیب سے حجرے بنے ہوئے. یہ 7واں حجرہ بنا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ یہ حجرے بنتے جا رہے ہیں. جی جی. 7ویں بات، منافقین کی ایک خطرناک سازش. یہی جو مریسی کا واقعہ ہے نا جس میں آپ نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا، اس سے آپ جب واپس جا رہے تھے تو 2 بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے. 2 بہت غور سے سن. اس موقع پہ منافقین نے ایک خطرناک سازش کی. سازش کیا ہوئی؟ یہ مریسی کا علاقہ ہے نا، آپ یہاں سے جب مدینہ واپس جانے لگے، کچھ آگے جا کر آپ نے ایک جگہ پانی آیا، پانی آپ وضو کے لیے رک گئے کہ نماز کا وقت ہے، وضو کر لیں. اب ظاہر سی بات ہے مجمع زیادہ ہے، پانی کم ہو تو اس موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ رش بن گیا. تو اس موقع پہ حضرت عمر کے غلام تھے. دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام تھا جہجہ. ان کی ایک انصاری کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور افسوسناک صورتحال بن گئی. 2 صحابہ آپس میں لڑ پڑے. انسان ہے، یہ ساری فطرت کے تقاضے صحابہ کے ساتھ لگے ہیں اور امت کو سبق ملتا ہے. حضرت عمر کے غلام پانی بھرنے گئے، ایک انصاری ان سے آگے کھڑا تھا لائن میں. ایسے موقع پہ فطرتاً آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے والا کیا کرتا ہے؟ زور لگاتا ہے آگے کے لیے.
اس کو پتہ ہے میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، یہ کہیں بھی لائن میں لگے گا تو اس کو لگتا ہے کہ یہ آگے والا ہٹے تو بس میں سیدھا پہنچ جاؤں۔ اس میں کیا ہوا، دونوں کی بحث ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی۔ جہجہ نے جو حضرت عمر کا غلام تھا، اس نے انصاری کو تھپڑ مار دی، انصاری نے اس کو تھپڑ مار دی۔ اب یہاں تک تو بات لڑائی میں جا رہی تھی، لیکن آگے افسوسناک یہ صورتحال ہوئی کہ انصاری نے فوراً کہا یا للانصار، اے انصار والو آؤ میری مدد کو، میری لڑائی ہو گئی۔ اور اس نے کہا یا للمہاجرین، اے مہاجرین مکہ آؤ میری مدد کے لیے۔ وہ یہ دو قومیتیں آپس میں اٹھ گئی لڑائی کے لیے، اور اس موقع سے منافقین نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تقسیم ہو گئے، کچھ اس سائڈ کچھ اس سائڈ پہ۔ مقصد کیا تھا کہ ایک انتشار بن جائے، اس کو ہوا دینے لگے۔ اب وہ مسلمان جو حضور کی صحبت میں رہے تھے اور کتنی بڑی قربانیاں دی تھی، معمولی بات پر انصار اور مشرکین کے عنوان پہ آپس میں لڑ پڑے۔ آپ علیہ السلام والسلام کو اطلاع مل گئی۔ آپ نے اس موقع پر عجیب حکمت اور بصیرت والا ایک فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا کیا؟ آپ کو جب پتہ چلا آپ فوراً جگہ پہ پہنچے اور آپ نے ایک جملہ کہا، آگے وہ جملہ آئے گا آپ دیکھ لیں گے۔ آپ نے ایک عجیب تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا ما بال دعوى الجاہلیت، ما بال دعوى الجاہلیت دعوها فإنها منتنہ۔ یہ جملہ اگر عربی میں دوستو آپ کو یاد نہ ہونا اس مجلس میں تو اس کا ترجمہ ضرور یاد کر کے جائیں۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے نعرے کا کیا کام ہے، چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ انصار کی بنیاد پر اٹھنا اور مہاجرین کے عنوان پہ اٹھنا، آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کا نعرہ ہے اور بدبودار نعرہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یاد رکھیے یہ عصبیت جڑیں کاٹ دیتی۔ آج امت مسلمہ، ہم اہل پاکستان اپنی حالت دیکھ لیں، ہمیں کسی باہر کے دشمن نے گردن سے نہیں پکڑا ہوا کہ اس کو وہاں سے 7 سمندر پار آ کے یہاں چلنا پڑے، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ضرور آ گیا، وہ کبھی ہمیں قوم کی بنیاد پہ بھیڑا دیتا ہے آپس میں، کبھی زبان کی بنیاد پہ، کبھی صوبوں کی بنیاد پہ۔ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں پشتو سپیکنگ ہوں، وہ کہیں میں اردو سپیکنگ ہوں، کہیں میں پنجابی ہوں، وہ کہیں میں بلوچی ہوں، وہ کہیں میں سندھی ہوں۔ اس بنیاد پر ہم آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، پھر سر پہ ڈنڈا پڑتا ہے، پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، پھر باہر کا دشمن چابی گھما دیتا ہے، پھر وہ وار نہیں چلاتا، پھر دوسری ترتیب ہوتی ہے، پھر مسلک کے عنوان پہ ہم لڑ پڑتے ہیں۔ یہ دیوبندی ہے، میں بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ لہذا اب دشمن کو محنت کی اور اپنے ہتھیار لانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم ایک دوسرے سے خود لڑ کے اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سبق دیا ہے دوستو، اس چیز نے دوستو ہمیں آپس میں کاٹ کر رکھ دیا ہے، کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ دو پڑوسی ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، آج دو بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، کہہ رہے یہ وہ مسجد والا ہے، یہ اس مسجد والا ہے۔ یہ مسلمان آپس میں یہ تقسیم کر رہے ہیں آج کل۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے نعرے چھوڑ دو، یہ ایک بدبودار نعرہ ہے۔ جی اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح تو کرائی، اب دیکھیں عجیب بات، آپ نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا کیا؟ آپ نے فوراً صحابہ سے فرمایا کہ سواریاں تیار کرو اور چل پڑو یہاں سے، حالانکہ لوگ وضو کر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں۔ آپ نے ایک لمحے کی مہلت نہیں دی، پورا قافلہ تھکا ہوا ہے، آپ نے فرمایا روانہ ہو جاؤ۔ روانہ ہو گئے، رات گزری، اگلا دن آیا، آپ نے قافلے کو جاری رکھا ہے، اگلی رات آئی، قافلہ جاری، 2 دن 2 رات تک قافلے کو نہیں روکا ہے۔ صحابہ حیران تھے،
کہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ راستے میں قیام کرتے، آرام کرتے، پھر چلتے، پھر 2 دن 2 راتیں ہمیں چلایا۔ وجہ کیا تھی؟ 2 دن میں یہ جماعت تھک گئی۔ آگے جا کر ایک مقام آیا، آپ نے فرمایا سامان اتار کے آرام کر لو، تو آرام وہ تو جب لیٹے تو سب گہری نیند میں چلے گئے۔ اب آپ ذہن بنائیں یہ فیصلہ آپ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ یہ فتنہ بنا ہے، ہم تھوڑی دیر رکیں گے، کوئی بیٹھے گا، اور یاد رکھیں انسان کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اگر کسی واقعے کے بعد یہ اکیلا بیٹھ جائے، شیطان اس کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو اس نے تمہیں یہ کہا، دیکھو اس نے تجھے یہ گالی دی، دیکھو اس نے تمہیں اس طرح دیکھا۔ اب جو بات نہیں ہوتی، اس سوچنے کی وجہ سے وہ بات خراب ہو رہی ہوتی۔ آپ نے غور کیا؟ آپ نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، کہ یہ ذہن میں آئی نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے چلایا اور اتنا تھکا دیا ان لوگوں کو کہ یہ جب بیٹھے تو پھر سوچے نہیں، مشورے نہیں کرے، یہ لیٹ جائیں آپ، اور وہی ہوا۔ بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے اس مصیبت کو ختم کیا، اور 2 دن تک صحابہ کو چلا کر اس معاملے کو آپ نے بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن ایک بہت بڑا فطرتاً فاسد آدمی اس مجمع میں تھا، عبداللہ ابن ابی۔ آپ نے سنا، یہ رئیس المنافقین تھا، کیونکہ منافقین آتے تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے پیٹ میں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی یہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ کچھ ہو جائے، نیا ہو جائے، اور کچھ لڑائی ہو جائے، ہمارا بھی ذائقہ تبدیل ہو۔ تو جب اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے تو لڑائی ختم کر دی، اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے اس جگہ پر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سم من کلبک یأکلک۔ چونکہ خود عبداللہ ابن ابی تو مدینہ میں رہنے والا تھا نا، انصاری تھا، اور جب وہ غلام والا معاملہ ہوا، تھپڑ مارا مہاجرین میں سے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو ایسا ہے کہ ایک کتے کو کھلا کھلا کے موٹا کرو، اور جب وہ موٹا ہو جائے تو تجھے ہی بھونکنا شروع کر دے۔ نعوذ باللہ، انتہائی غلط تشبیہ تھی۔ اشارہ کیا تھا کہ یہ مہاجرین مکہ سے لٹے پٹے ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کو مدینہ میں کھلایا پلایا، اور آج جب یہ موٹے ہو گئے تو یہ ہم پہ بھونک رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کے لیے اس نے یہ تعبیر استعمال کی، اور پھر اس نے آگے کہا کہ ہم جب اب مدینہ جائیں گے نا تو ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ یہ باتیں اس نے کی، یہ سمجھا کہ شاید میرے ساتھی کوئی سن نہیں رہا۔ ایک نوعمر صحابی ہیں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ساری بات سن لی، اور جا کر حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کی۔ آپ نے یہ نہیں کہ فوراً جذبات میں آئے، آپ نے ان سے فرمایا تمہیں سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی، وہ نہیں بول سکتا اس طرح۔ اس نے قسم کھائی کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کو اس طرح بولتے سنا ہے۔ آپ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی اس آدمی نے یہ بکواس کی ہے، یہ غلط باتیں اس نے کی۔ آپ علیہ السلام کو بہت غم ہوا، اس لیے کہ اس ظالم نے پھر ماحول کو خراب کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اسی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا، وہ مخلص صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عبداللہ ہے۔ اس نے جب سنا کہ میرے باپ نے ایسی باتیں کی ہے تو وہ حضور کے پاس آیا، اور اس نے زبردست ایمانی جذبے کا احساس، اس نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے یہ باتیں کی ہے جس میں آپ کو صحابہ کو یہ کہا ہے، کوئی اور اس سے بدلہ لے تو مجھے تکلیف ہوگی نا، کہ میرا باپ ہے، لہذا میری تلوار حاضر ہے، آپ حکم دیں میں جا کر اپنے باپ کو خود قتل کر کے آتا ہوں، خود اس کو قتل کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ آپ نے فرمایا احسن الی والدک، عبداللہ ایسے نہیں کرو، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ رحمت آپ کو حضور علیہ السلام کے قدموں کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ کسی کے جذبات کو آپ نے غلط جگہ استعمال نہیں کیا ہے، ورنہ کتنا موقع تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں عبداللہ تم چھوڑ دو، تم اس کے بیٹے ہو، وہ تمہارے والد ہیں، حق ہے ان کا، لہٰذا ان کو کچھ نہیں کہو۔ لیکن وہ بیٹے تھے،
ابھی خاموش ہو گئے. اور جب یہ قافلہ چلتے 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 مدینہ میں داخل ہونے لگا تو اب عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے یہ گئے اور اپنا پیر ایسے کر دیا. عربوں کے ہاں جب اونٹ بٹھاتے تھے نا، اونٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اونٹ چلانے والے اس کی رسی کھینچتے ہیں. عربوں کے ہاں اونٹ بٹھانے کے لیے اس کے آگے پیر کر دیتے تھے. بیٹے نے جا کے پیر ایسے سیدھا کیا، اپنے باپ کے اونٹ کو بٹھا دیا، تلوار لے کر کے باپ کی گردن پہ یہاں رکھ دیا. بیٹا باپ کی گردن پہ رکھی اور کہا تم نے کیا کہا تھا کہ میں عزت والا ہوں، وہ ذلیل ہے. تم نے میرے پیغمبر کو اس طرح کہا. اب یا تو گردن کٹے گی یا تمہیں بولنا پڑے گا کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ کے پیغمبر عزت والے. جب تک یہ نہیں بولو گے میں گردن اتار دوں گا. اس نے کہا عبداللہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں. یہ جملہ سنیں دوستو، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ بیٹے نے کہا کہ میں آپ کا بیٹا بعد میں ہوں، حضور کا وفادار پہلے. پہلے میرا تعارف حضور سے، تم بعد میں ہو. سمجھ گئے؟ اس نے سر جھکایا اور کہا کہ میں ذلیل ہوں، تمہارے پیغمبر عزت والا. پھر اس نے پیر ہٹایا اور اس کے اونٹ کو کھڑا کیا اور وہ روانہ. تو یہ ایک خطرناک سازش منافقین نے تیار کی اس سفر میں، لیکن آپ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اس فتنے کو ختم کر دیا. جی نمبر 8 ایک واقعہ افک، یہ بھی اسی سفر میں پیش آیا. یہ بڑا عجیب سفر ہے دوستو، آپ غور کریں شروع سے کیسے عجیب و غریب واقعات ہو. یہ افک کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ کیا ہوا، اس مریسیٹ سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک تو آپ نے نکاح کیا اس سفر میں نا حضرت جویریہ سے، 2 ازواج پہلے سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ پہلے سے. اور ترتیب یہ تھی کہ ایک ایک اونٹ پر دونوں کے لیے پالان، ایک ہودج کمرہ سا جو ہوتا ہے وہ بنتا تھا اور وہ اونٹ پر رکھ دیتے تھے. ازواج مطہرات اس میں بیٹھ جاتی تھی اور پھر ایک صحابی اس کو کھینچتا. واپسی میں راستے میں ایک جگہ قضاء حاجت کے لیے آپ علیہ السلام ٹھہر گئے اور سب سے کہا کہ جس نے فارغ ہونا ہے تقاضوں سے وہ فارغ ہو جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی اتر آئی اپنے ہودج سے، ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اتر آئی. اس ہودج کو صحابہ اتار کے نیچے رکھتے تھے، خود سب پھیل گئے اپنے اپنے لیے تاکہ پردے کے اہتمام کے ساتھ قضاء حاجت ہو جائے. حضرت عائشہ ذرا دور چلی گئی اور ان کو واپس آنے میں دیر ہو گئی. میں بالکل مختصراً اس واقعے کو عرض کروں. اب اللہ کی شان یہ کہ اتنی دیر عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. تو یہاں سارا قافلہ آ گیا اور صحابہ بھی وضو کر کے آ گئے. حضرت ام سلمہ کا ہودج رکھا اور وہ سمجھے شاید حضرت عائشہ بھی آ گئی ہے رضی اللہ عنہ. اور چونکہ یہ بہت کمزور جسم کی تھی، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہے نہیں، تو صحابہ نے جب ہودج رکھا تو ان کو فرق نہیں لگا. وہ سمجھے شاید ام المومنین موجود ہے، حالانکہ وہ نہیں تھی، وہ تو ابھی آئی ہی نہیں ہے. انہوں نے رکھا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قافلے کو روانہ کر. قافلہ روانہ ہو گیا. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فارغ ہو کر جب اس مقام پہ پہنچی، دیکھا قافلہ نہیں. پریشان تو ہوئی لیکن سمجھدار تھی، تو کیا کیا، اسی جگہ پر اپنی چادر لپیٹ کر کے بیٹھ گئے. یہ ایک طریقہ ہے جو سیرت اور سنت سے آپ کو ملے گا. اگر آپ کسی جگہ رش کی جگہ میں، سفر میں، کہیں بھی جس جگہ اپنے ساتھی سے بچھڑ جائیں اسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ ادھر ادھر ہوں گے نا وہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو. انسان کی فطرت ہے، اس گیٹ پہ آپ کا ساتھی الگ ہوا، آپ یہیں کھڑے ہو جائے، وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہیں پہ آئے گا. حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ڈھونڈنے لگتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس جگہ پہ جائیں گے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، بھائی کہاں پہ ہو. تو حضرت عائشہ اسی جگہ بیٹھ گئی کہ چلو اس قافلے کو آگے پتہ چلے گا یہ واپس آئیں گے. آپ علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ ہمیشہ قافلے کے پیچھے ایک صحابی کو رکھتے تھے تاکہ وہ قافلے سے کوئی چیز گر جائے یا ضرورت پڑ جائے تو وہ پیچھے سے آتے رہے. ایک صحابی ہے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ.
یہ بہت تقوادار صحابی تھے. یہ پیچھے سے آ رہے تھے ترتیب کے اعتبار سے. انہوں نے دیکھا دور ایک گٹھڑی پڑی ہوئی, ان کو لگا شاید کوئی سامان گرا ہے. یہ دوڑتے ہوئے جب آئے تو احساس ہوا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے. انہوں نے حجاب کا حکم اترنے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا. اب تو حجاب کا حکم ہے. فرماتے وہ چادر ہوا سے اڑی اور میں نے دیکھا یہ ام المومنین, فإنا للہ وإنا الیہ راجعون. یہ تو ام المومنین ہے. سمجھ گئے کہ غلطی کی وجہ سے رہ گئی. اب انہوں نے جب انا للہ پڑھا, حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے بھی پردہ کیا. یہ گئے خاموشی سے اپنا اونٹ جا کے قریب بٹھایا. حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ گئی. یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنے لگے آگے. وہ قافلہ بھی کیا ہوا کہ ایک جگہ پہنچ کر ان کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے. اب وہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت صفوان نظر آئے اور وہ جا کر انہوں نے حضرت عائشہ کو اتارا. اب یہ اتنی سی بات ہو گئی, ختم. لیکن جو منافقین تھے, جو فاسد ذہن والے لوگ تھے, عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھ, انہوں نے یہ دیکھ کر نعوذ باللہ من ذالکم حضرت عائشہ پہ بہت بڑا بہتان لگا دیا. کہا کہ یہ اکیلے اس صحابی کے ساتھ آئی ہے تو نعوذ باللہ انہوں نے بدکاری کی ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ الزام کس پر ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا. اچھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم میں ہی نہیں تھا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ کو تو پتہ چلا. شریف اور معصوم آدمی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ اپنے نیچے کے احوال سے خبر نہیں رکھتا, اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے. آپ مدینہ واپس چلے گئے, بہت پریشان تھے, سوچ میں چلے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے علم نہیں تھا, لیکن میں نے آپ کے رویے میں, مزاج میں, ہنسی مذاق میں فرق محسوس کیا. وہ بے تکلفی آپ نہیں فرما رہے تھے, مجھے بہت عجیب. میں نے کہا شاید آپ کی طبیعت خراب ہے. اب آپ علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مشورہ ہے, یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے تو رشتوں کی کمی نہیں, آپ اور نکاح کر لیں. ایک صحابی نے کہا عجیب بات کی, کہا آپ بتائیں آپ نے نکاح خود کی ہے یا اللہ کے حکم پہ کی؟ فرمایا اللہ کے حکم پہ. فرمایا اللہ آپ کے حرم میں اس عورت کو نہیں لا سکتے جو آپ کی شان کے مناسب نہیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ کیسے چلا؟ ایک عورت ہے ام مستح, آپ ان کے ساتھ نکلی ایک دن قضاء حاجت کے لیے. واپس آ رہی تھی, ام مستح کا پیر پھسلا تو اس کی زبان سے نکلا تعیس مستح. اپنے بیٹے کے لیے کیا کہا؟ کہ مستح برباد ہو جائے. اب ماں بیٹے کو بددعا کیسے دے سکتی؟ حضرت عائشہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کیوں اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو؟ وہ تو بدر میں شریک تھا. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا مستح بھی باتیں کر رہا ہے تمہارے بارے میں کہ ایسا ایسا ہوا ہے. حضرت عائشہ نے اس وقت کیا میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا آپ کے بارے میں. اب پتہ چلا, وہ گھر گئی, آپ علیہ السلام سے پوچھا, آپ نے فرمایا ہاں میرے علم میں بہت پریشان ہوں. اب حضرت عائشہ رونے لگ گئی. کیا کریں؟ فرمایا مجھے میرے والدین کے پاس لے جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں گئی, دیکھا ماں باپ بھی پریشان ہیں, سب پریشان بیٹھے. آپ علیہ السلام آئے, فرمایا عائشہ اگر تم پاک دامن ہو اللہ تمہاری پاکی بیان کر دیں گے, اور اگر انسان ہے غلطی ہوئی ہے تو اس پہ استغفار کر لو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے مزید دکھ پہنچا. اللہ کی شان, اسی موقع پہ آپ علیہ السلام پر وحی کے اثرات آنے لگے, وحی اترنے لگے, اور آپ پر جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو, اللہ نے تمہاری برات کے لیے سورہ نور کی 16 آیتیں اتاری. 16 آیتیں قرآن کریم کی اتری ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر اتری. ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. اللہ ہمیں ازواج مطہرات کی قدردانی نصیب فرمائے.
16 آیتیں اتری سورہ نور کی، اللہ پاک نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ اٹھو حضور کا شکریہ ادا کرو، تو مزاج تھا نا، فرمایا نہیں میں ان کا نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کروں جنہوں نے میری پاک دامنی پہ یہ آیات اتاری۔ اب قیامت تک مسلمان قرآن کی تلاوت کریں گے تو اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات والی آیتیں پڑھتے رہے۔ تو یہ واقعہ شعبان سن 5 ہجری میں پیش آیا، واقعہ افک کا۔ آگے دیکھیں۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کا ایک نقشہ ہے۔ یہ آپ کو جو باکس نظر آ رہا ہے یہ حضور علیہ السلام اور حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اور اس طرف آ جائیں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ آپ ایک اندازہ لگائیں کہ دونوں کا گھر ایک مسجد کی اس جانب ہے اور ایک مسجد کی اس جانب۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت مسجد نبوی میں جو باب السلام ہے نا، جس راستے سے انسان صلاۃ و سلام کے لیے داخل ہوتا ہے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، اس دروازے سے تھوڑا سا آپ الٹے ہاتھ کی طرف آئیں، اوپر لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر۔ خوخہ عربی میں کہتے ہیں کھڑکی کو، کھڑکی کو۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابوبکر کا کمرہ تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا گھر ہے، یہ حضرت ابوبکر کا۔ جی، آخری بات، اس واقعے کے بعد حد قذف کا حکم نازل ہوا۔ قذف کہتے ہیں تہمت لگانا، چونکہ ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگ گئی نا، اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایک اصول طے کر دیا۔ مومن کی عزت کی بہت بڑی قیمت ہے۔ یہ اجازت کسی نے نہیں دی کہ آدمی کھڑے ہو کر کہے فلاں بدکار ہے، فلاں بدکار ہے، نہ مرد کے بارے میں کہہ سکتا ہے نہ عورت کے بارے میں۔ لہذا اب شریعت نے حکم کیا دیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نے کسی مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس پہ تہمت لگائی اور کہا کہ فلاں نے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ، تو اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے کہنے والے کو، کسی کی عزت سے کھیل گیا۔ حکومت اس کو پکڑے گی اور کہے گی تم نے تہمت لگائی ہے، تم سچے ہو تو 4 گواہ لاؤ۔ اگر یہ لے آئے تو آگے الگ مسئلہ ہے، لیکن 4 گواہ نہیں لایا اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ تم نے ایک عزت دار عورت یا مرد پہ تہمت لگائی، اس کو 80 کوڑے کمر پہ لگائے جائیں گے، اور آئندہ کے لیے اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، یہ عدالت میں گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ بتائیں دین اسلام نے ایک مسلمان مرد عورت کی عزت کی اتنی بڑی حفاظت کی، لہذا آج اگر ہمیں پتا ہونا کہ میں کسی کو بدکار کہہ دوں پھر 80 کوڑے مجھے کھانے پڑیں گے، تو کوئی بھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ تو حد قذف کا حکم شعبان سن 5 ہجری میں سورہ نور آیت نمبر 4 کے اندر نازل ہوا، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ آگے اب انشاءاللہ ہماری آئندہ مجلس شوال سن 5 ہجری میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، یہ ایک ہی ہے۔ یہ بڑا اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا معرکہ ہے، پہلی مرتبہ خندق کی ترتیب استعمال کی گئی۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے آئندہ مجلس میں۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے ساتھی وحید الفقار صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے۔ ہمارے بھائی نور محمد صاحب بیمار ہے کافی دنوں سے، اللہ ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اس مجلس میں جتنے بیمار ہو، گھروں میں ہو، اسپتالوں میں ہو، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔